اب میری اویسی سند ہے، اس پہ بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. تم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ تم کون ہو. میں آپ کو برا بھلا نہیں کہتا، ہر عالم کی اپنی تحقیق ہے، نہ میں کسی کو کہتا ہوں. اگر ہمارا کوئی بزرگ بھی کسی وہابیوں کی بات لے رہے تو میں کہتا ہوں یہ بات وہابیوں کی، یہ دیوبند کی نہیں ہے. جیسے ہمارے بعض لکھتے ہیں کہ جی ذکر بالجہر بدعت ہے، تو ان سے میری عرض یہ ہے کہ ہمارے اکابرین سب ذکر کرتے گئے، یہ مجالس ذکر بدعت ہے. تو سوال یہ کہ تم بھی تو ثابت نہیں ہو. تو جہاں علم ہے وہاں التزام بھی ہے، اور جہاں تقریب ہے وہاں اہتمام بھی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ علم لازمی ہے نا سیکھنا، تزکیہ لازمی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے ذرائع پر کیوں ناجائز ہے؟ اس کے شغل کیوں ناجائز ہے؟ تو آج آپ نے پڑھ لی ہوگی المحند علی المفند کی کتاب کے اندر کہ ہمارے اکابر صوفیاء کے اشغال کے شاغل رہے. تو یہ جو قول ہے یہ آپ کے اندر امپورٹڈ ہے، یہ وہابیوں کا مسلک ہے. کس کا ہے؟ کسی حنفی کو یہ ضرورت نہیں ہے وقال ابن قیم وقال ابن تیمیہ. یہ بتاؤ وقال محمد وقال ابو یوسف کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تمہاری تقلید کی سیڑھی دوسری طرف جا رہی ہے، اس کو ذرا صحیح کرو. وقالا گنگوہی نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر بالجہر کو ثابت کیا ہے. وہ خود قادری چشتی تھے. تو عرض یہ ہے کہ جن بزرگوں سے آپ کی اسناد چل رہی ہے کم سے کم اتنے سختی بھی مت کرو کہ ادھر ادھر چلے جاؤ. پھر شامی کے اندر اس میں فتوے موجود ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں کرنا جائز ہے. اچھا جی یہ اس طرح کرا اور اس طرح کہاں سے ثابت؟ قرآن سے ثابت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہاں تو جمع کے صیغے ہے نا. پھر وہ حدیث مجالس ذکر کے لیے وہ تو آپ تشریح کرتے ہو، متن تو سارا ذکر کا ہے. حدیث میں بھی مجالس ذکر لکھا گیا کہ مجلس جو ذکر کی لگی ہوتی ہے. اچھا جی اب بدعت کہاں ہے؟ اب میں تمہیں آسان سی تعریف سمجھا دیتا ہوں. عوام الناس جو خود سے بیٹھ کر وظائف کرتے ہیں جن کے پیچھے کوئی پیر نہ ہو، کوئی بزرگ نہ ہو، جس پر ہاتھ نہ ہو، یہ بدعتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی جماعت کو اٹھا کر مسجد سے باہر پھینکا تھا کہ جو خود سے آ کے بیٹھ گئے. اور فرمایا ابھی آپ علیہ السلام کی تو چٹائی بھی خشک نہیں اور تم لوگ نکل آئے. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ جتنے بھی چھٹے پٹے یہ بعد میں پیدا ہوں گے، اس وقت نہیں تھا. اس ایک روایت کو ہم اس کی تشریح یہ کر رہے کہ اور یہی چیز ہے. اگر عالم کو خلافت نہیں ہو، ماہر نہیں ہو، کسی کو ذکر کی مجالس نہیں کرا سکتا، کیونکہ اس کے اندر نقائص موجود ہے. کیا کہ یہ ناقص ہے، اس کے لیے کامل ہونا شرط ہے، اس کے راز اور رموز کو جانے، اس کی معرفت اس پر لازم ہے. ہم کسی جاہل اور پروفیسر کا فتویٰ کیوں نہیں مانتے؟ مولوی حوالے دے کے ٹھپا لگا سکتا ہے جب تک تخصص نہ کر لے. تو ذکر بھی وہی کرا سکتا ہے جو ذکر میں تخصص فی التصوف ہو. چلو تمہارے تخصص نہیں کہ تخصص لغت، تخصص فنا، تصوف کی بھی تخصص ہے اور حکمت کی بھی تخصص ہے. تو ہم کرا رہے تھے، میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں کرا رہا، تمہارے فائدے کے. کتنے بیٹے ماشاءاللہ سے، اتنے بزرگ تو ہم لوگ بھی نہیں کہ تم لوگ ایسے. ہر آدمی تکلیف کوئی سکھاتا توڑی ہے. آپ کو کہ جی یہ جو جالی بابا، کالی بابا، پانی والا بابا، ڈبے والا بابا، یہ کام اگر میں کرتا نا تو یہ جگہ کم پڑتی، یہاں سے لے کے وہاں تک لوگ ہوتے. میں کسی کو بھی نہ سکھاتا، سارے 6-5 مہینے یہاں لوگ آرام سے بیٹھے رہتے، ایک دم کروانے کے لیے پھو. یہ جتنے تمہارے چھو منتر والے ان کے پاس میرے بھگوڑے گئے، انہوں نے کہا بھائی تم ہمارے قابو سے باہر ہو. کیا ہو؟
تم ہمارے قابو سے باہر ہو، آپ کو ہم قابو نہیں کر سکتے. کہتے یہ تو ہم بولا گیا ہے. انسان کے اندر جماعت کے ساتھ رہو، کیونکہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. بعض شاگرد ہوتے ہیں، ان کو اپنا شوق ہوتا ہے کہ جی ہم حضرت اقدس. جب اس نسبت کی برکت سے جو تمہیں مل رہا ہے، پہلے نہیں. جب آپ سلسلے میں آپ کو زیارت نصیب ہونا شروع ہو گئے، پہلے تو نہیں تھی. اس سلسلے کی برکت سے تو اب یہ سب کچھ سلسلے کی نسبت کی طرف ڈالو، کیونکہ یہ اللہ کا قانون نہیں کہ ہر کسی کو دے دے. اس زمانے میں ایک کو پیدا کرتا ہے اور اسی سے پھر چلاتا ہے. یہ جو اکثر آپ آپس میں بیٹھ کے مشائخ سے دور ہو جاتے ہیں، یہ نقصان دہ. اس لیے جو بھی آتا ہے سیکھنے کے لیے وہی آئے جس کو اللہ بھیجے. اس کو شیخ الاسلام صاحب بھیجے، مناظر اسلام صاحب بھیجے، وہ اس جگہ کو کراس نہ کرے. ان سے ہی بیعت ہو جائے جس پر تمہارے اعتماد ہو. یہ اصول تصوف ہی نہیں ہے. اب کیا ہے جی میرا شاگرد ہے تو آپ کا شاگرد وہ کتابوں میں ہے، سلسلہ شاذلیہ میں نہیں ہے. سلسلہ شاذلیہ میں وہ تجھ سے بہت آگے تیرا استاد ہے. کتاب میں آپ شاگرد ہو ایک فن میں، دوسرے فن میں اس کے استاد مت بنو. وہ تو ادباً آپ کے ساتھ جاتا ہے، علم کا ادب سیکھے. خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، یہ علم کا سکھایا جا رہا ہے. یہ چیزیں ہم میں نہیں ہیں، کمزور ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بارہا کہ کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو. ابھی ہمارا ایک شاذلی ہے، حالانکہ سیدھا سادہ آدمی ہے. کہیں اپنے شاگرد بھائی، اس نے تنگ کیا کہ میرے بھائی نے کل مجھے واقعہ سنا کہ اس نے کہہ رہا ہے میں ایک حدیث پہ شیخ الحدیث ہوں، تو جو میرا کر سکتے کر. کیا کہا؟ وہ ایک حدیث، تمہارا استاد کہا کہ میں ایک حدیث پہ شیخ الحدیث ہوں، تو میرا کچھ بگاڑ سکتے تو آ جا. بات تو وزن کی کر گیا کہ آخری حدیث پہ تو بندہ شیخ الحدیث بنتا ہے. سارے شیخ الحدیث ایک ہی حدیث آخر میں سناتے کہ یہ شیخ الحدیث پڑھتے تو ہے، سند کس پہ ملتی ہے؟ آخری حدیث پہ. اب ہم نے پوری کتاب تو نہیں پڑھی نا، صرف ایک حدیث پڑھی. تو اب یہ جواب اس کے سامنے کیسے نکلا برجستہ اس کے منہ سے؟ اللہ نے کھلوایا. بس یہی کافی ہے. بڑے بڑے الحمدللہ آج فقہ اکبر کا عقیدہ بیان ہوا، تحاویہ بیان ہوا. اپنا دیوبند کا ہمیں پتہ تو چلے کہ تم دیوبندی ہو تو کس وجہ سے ہو. تو یہ جو کتاب المحند لکھی گئی ہے یہ ان اعتراضات پر لکھی گئی ہے جو اہل دیوبند پر الزامات لگائے گئے تھے، اور اس پر جو فتویٰ لیا گیا تھا اس کے جواب میں جو سوالات ان مفتیوں نے بھیجے تھے اس کے جواب پھر ہمارے بزرگوں نے دیے، اور انہوں نے پھر وہاں سے کہا کہ تم لوگ بالکل پکے ٹکے اہل سنت والجماعت ہو. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. جنہوں نے فتویٰ دیا تھا انہوں نے ہی یہ بات کہی. یہ اس لیے آپ کو پڑھایا جاتا ہے. اور جن عوام کو علماء دوسرے ہمارے سنا رہے تو ہم ان کو بھی بتا دیتے کہ آیا یہ سوالات اور یہ جوابات ہمارے بزرگوں نے دیے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا ہو. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ صرف ذکر کرنا نہیں ہے کہ آپ ذکر کرو، آپ فقہ کی کتابیں نہ پڑھو، آپ عقائد نہ سمجھو، ایسے نہیں بنو گے. ہر آپ کو اپنے عقائد کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو ایمان کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کون سے مسلک کے یہ پتہ ہونا چاہیے، کون سے مدرسے سے. ہم اہل دیوبند عقیدت اپنے بزرگوں سے کیوں رکھتے ہیں؟ ہم بلا تحقیق نہیں رکھتے، بلکہ ہمارے اکابرین نے میانہ روی کا رستہ اختیار کیا ہے. تشدد کے بجائے انہوں نے خیر کے راستے کو اختیار کیا، اور ہر لحاظ جو شریعت کے مطابق کسی کی بات اس کو رد نہیں کیا اور درمیانی راہ پہ چلے. اس لیے ہم کرتے ہیں. یعنی تحقیق کے ساتھ ہم نے کیا ہے. تو سلاسل اگر نقشبندی شاذلی اب بعد میں ہے نا، سارے شاذلی قادری ہو گیا، فنا ہو گیا، کیونکہ اب شاذلی مشہور ہوتا جا رہا ہے. تو یہ مشہور کون کر رہا ہے؟ میں یا اللہ؟ یعنی دلوں میں کون ڈال رہا ہے بات؟ اللہ. میں تو نہیں ڈال. بات عوام کی نہیں، میں علماء کی بات کر رہا ہوں کہ علماء کے اندر کیوں
میں تمہیں سچا پکا عالم بنانا چاہتا ہوں کہ جو بھی تمہارے پاس آئے نا تو خالی ہاتھ تم سے نہ جائے. باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں. سیکھ تو لیا نا تم نے, اب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کام سیکھنے کا پہلا فائدہ بتا دوں, دشمن تمہارے گھر کو برباد نہیں کر سکے گا. چاہے اگلے کو شفا ملے یا نہ ملے, تم محفوظ ہو جاؤ گے. تم لڑنے والے بن گئے, وہ تمہارے گھر میں تصرف میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. لڑو گے, مرے گا وہی, تم نہیں. یہ جو تمہیں اتنا کرایا جاتا ہے کمانڈو بنانے کے لیے, تمہیں محفوظ کرنے کے لیے ساری چالیں. ایک شخص آتا ہے, مولوی صاحب اس پہ دم ڈال دیتے ہیں. جب دم ڈالتے ہیں تو اس پہ فوراً تکلیف شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں اس پر اٹیک مارتی ہیں. تو ابتدا سے آپ اگر لے لو تو اسلام جب پھیلا تو آپ علیہ السلام جس کے گھر میں عیادت کے لیے جاتے تھے تو حضور دم بھی ڈالتے تھے. تو آج اگر عالم یہ کہ یہ میرا کام نہیں ہے, کام تو آپ نے بالکل, اگر آپ نے نہیں سیکھا تو آپ کا کام نہیں ہے. لیکن عرف عام کو اگر تواتر کے ساتھ دیکھا جائے تو دم کے لیے لوگ مولوی کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. کس کے پاس جاتے؟ مولوی صاحب کے. مولانا زما پسر درد ہے, میرے پیٹ میں درد ہے, میرے گھر میں ساری تکلیف آ کے اپنے امام صاحب سے بیان کرتا ہے. تو اب بتاؤ اس کو کس نے بولا کہ مولوی صاحب کے پاس جاؤ؟ تو اس لیے سیکھو, اس کے اندر بڑے یہ نظام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. تو پھر آگے سے ایک بات